السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ سر. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ جی ٹورانٹو کے ہیں نا؟ جی سر. جی اللہ آپ کو سلامتی دے. بہت شکریہ سر. کچھ سوالات تھے اگر آپ کی اجازت ہو. جی سر بولیں. سر میرا پہلا کوشچن یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ائمہ کرام جو ہیں علیہ السلام انہوں نے کون کون سے پتھر پہنے ہیں، اور یہ جو آپ نے بھی ہاتھوں میں پتھر پہنے ہیں یہ انہی میں سے ہیں، اور اس کی کوئی فضیلت بھی ہے یا صرف اس وجہ سے پہنتے ہیں کہ انہوں نے پہنا تھا؟ تو فیروزہ کی اور عقیق کی فضیلت ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بھی اور دوسرے پتھروں کی بھی فضیلت ہے. عقیق کی بہت فضیلت ہے. عقیق جو ہے یہ اچھا جی. عقیق ہے. یہ عقیق ہے. صحیح ہے. یہ عقیق. ہاں، یہ عقیق ہے بھائی. ٹھیک یہ ہو گیا. عقیق ہے. یہ فیروزہ ہے، وہ یاقوت ہے. تو عقیق اور فیروزے کی بہت فضیلت ہے. باقی ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ کبھی دیکھ کر آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے نا. میں ادھر نوٹ کروں گا تاکہ میں جی احادیث بہت کبھی نکال کے پھر آپ کو بتا دیں گے. اوکے جناب. بہت بہتر. سر میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے منافقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے اور اس سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبروں کے زمانے میں آئے، تو جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کہتے ہیں وہ ظلم کا خاتمہ کریں گے، ناانصافی کا خاتمہ کریں گے، تو اس وقت منافقین نہیں حاوی آ سکیں گے؟ کیا دوبارہ بولیں؟ سر جس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین آئے تھے، تو کیا جب امام ہاں مہدی کا ظہور ہوگا تو اس وقت منافقین نہیں کر سکیں گے ان ہوں کی گے. کاز کو، ان کے؟ منافقین تو ہوں گے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیروزی کا وعدہ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وعدہ نہیں دیا تھا کہ وہ پوری دنیا پہ چھائیں گے. دیکھیں ان کا جو مشن ہے یہ ہے کہ پوری دنیا پہ چھا جانا اور پوری دنیا پر توحید اور اسلام اور شریعت اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچم بلند کرنا. ہم نہیں کہتے کہ ان کا مقام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو یہ موقع نہیں دیا، ان کو یہ فرصت نہیں دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نصرت، یہ پیروزی نہیں دی. اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو یہ دیں گے. اور امام مہدی علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور عین ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے فرزند ہیں. ان کی جو پیروزی ہے وہ پیغمبر ہی کی پیروزی ہے. تو اس عرض یہ ہے کہ جی ہاں، کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو بالکل دنیا میں منافق بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے. تو ان کو اللہ نے جو نصرت کرنے کا وعدہ تھا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ منافقین ان کی مخالفت کریں گے، مسلمان مخالفت، بلکہ مسلمان زیادہ مخالفت کریں. ہمیں جو احادیث میں ملتا ہے نا، ان کے جی جی. مخالفت کرنے والے اکثر مسلمان ہی ہوں گے. مسلمان ہی ہوں گے. نواسب اور شیعہ حضرات، نواسب اور شیعہ حضرات یہ مخالفت کرنے والے ہوں گے. شیعہ بالخصوص شیعہ علماء یہ مخالفت کرنے والے لوگ ہوں گے. تو کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیروزی کا وعدہ دیا. اللہ تعالیٰ انہیں ان کے تلوار کو ان کے تلوار کے دھار کو تیز بنایا تاکہ ان منافقین کا سر انشاءاللہ وہ قدم بدن سے جدا کر دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا سر، میرا اگلا سوال یہ تھا کہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کے جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں سب کی ایک ہی عمر ہوگی، تو پھر یہ ان کی ڈیزگنیشن مجھے سمجھ نہیں آتی. تو وہ سب کے سردار ہیں پھر تو نا. تو جنت میں بہترین کون ہے؟ امام حسن علیہ السلام. اپنے بابا کے بعد، اپنے نانا کے بعد سب سے بہترین امام حسن امام حسین علیہ السلام. معنی یہی ہے اس کے. جنت کے صحیح. نوجوانوں کے سردار ہے. امام حسن علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ہے ان کی عمر مبارک 50 سے زیادہ ہے. امام حسین علیہ السلام کی بھی جب شہادت ہوئی ان کی عمر 57 سے زیادہ 57 سال عمر تھی. صحیح. اور وہ جنت میں تو سب جوان ہو کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ان سب میں بہترین، ان سب میں جو اعلیٰ مقام ہے کن کا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا. جی اچھا سر، اگلا میرا سوال یہ تھا کہ جس طریقے سے ایک نان مسلم جب مسلمان ہوتا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، شہادت پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. تو اسی طرح اگر کوئی سنت اہل سنت کو چھوڑ کے اگر جس طرح بھی پچھلے بھائی نے کلمہ پڑھا آپ کے ساتھ، تو کیا اس صورت میں بھی ان کے کوئی پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ انشاءاللہ ہوتے ہوں گے. انشاءاللہ ان کے دیکھیں مجھے جو حدیث یاد ہے وہ یہی ہے کہ اس کو نماز وغیرہ کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو روزے رکھیں، جو نماز پڑھیں، حج کیا، وہ اس کو دوبارہ بجا لانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ نہ ایک وہ صحیح تھے، وہ غلط تھے، لیکن شیعہ ہونے کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا. ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک صحیح. گناہوں کی معافی ہے
ہو سکتا ہے یہی ہو، ابھی میرے ذہن میں کچھ نہیں جی بہتر ہے جی۔ سر. یہ ملحمت الکبریٰ کے بارے میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو یہ آپ کے ہاں بھی اس کی کوئی ذکر ہے کہ یہ ہونی ہے کوئی بہت بڑی جنگ بیفور اینڈ آف ٹائمز، یا اس طرح کی کوئی ائمہ نے تعلیم دی ہے، ائمہ کرام نے؟ بیفور اینڈ آف ٹائمز، وہ امام عصر علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا تو اس وقت جنگ ہوں گے، کچھ جنگیں ہوں گے. سفیانی سے جنگ ہوگا، جو ابو سفیان کے نسل سے ایک آدمی ہوگا، وہ مخالفین کے شاید بھی احادیث میں سفیانی، اور سب سے زیادہ جنگ اسی سفیانی سے ہوگا، اور پھر دجال سے ہوگا. تو یہ بالکل ان سے جنگ ہوں گے. لیکن یہ کہ مثلاً روایات میں یہ نہیں ملتا کہ مثلاً رومنز کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ ہو، کفار عیسائیوں کے، ان نہیں ملتا ہمیں. جنگ اگر ملتا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ملتا ہے. ٹھیک ہے. جی ہاں سر میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہو ابھی آج کل ہو بھی سکتا ہے ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، حضرت مسیح علیہ السلام جب آئیں گے، کیونکہ یہ لوگ ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں کہ یعنی کرسچنز جو ہیں، یہ سب ان کے طبقات، ان کے پاس یہ بشارت ہے کہ آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آئیں گے. تو یہ ایکسپیکٹ تو کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے یہی وجہ ہو کہ امام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کی تائید کریں گے، امام عصر علیہ السلام کی تائید کریں گے، تو ان کے ساتھ جنگ لڑنے کی اتنی ضرورت نہ پڑے. جی سر، کوئی اور سے پوچھ رہے تھے آپ؟ سر میرا بالکل آخری سوال ہے، تھینک یو سو مچ. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، ابھی یہ اسرائیل میں باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی اپنا کہتے ہیں کہ ہمارا مسایہ آئے گا، اور انہوں نے کوئی ایک وہ ریڈ کاؤ کی بھی سیکریفائس کے لیے آلٹر بھی بنا لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں مسجد الاقصی کو بھی گرا کے جو ہے شہید کر کے وہاں پہ ہم نے اپنا ٹیمپل بنانا ہے. تو یہ مطلب کچھ لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہ دجال کے لیے پریپریشن ہو رہی ہے، اینٹی کرائسٹ کے لیے ہو رہی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ تو دیکھیں، کرسچن جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا وہ توقع کر رہے ہیں نا دوبارہ. جی جی. اور یہود جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں ابھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، وہ اصلی عیسیٰ آئیں گے، اصلی عیسیٰ آئیں گے. تو جی ہاں، وہ کرسچنز کے ساتھ، ان کے ساتھ یہی عقیدہ ہے کہ یہاں پہ ایک اور ٹیمپل بنے گا، وہ ٹیمپل خراب ہوگا. یعنی یہاں پر جو وہ روک آف ڈوم آف راک ہے، کیونکہ اس کو یہ تو مسجد اقصی نہیں ہے نا، یہ ایسے افراد میں مشہور کر رہے کہ مسجد اقصی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آسمان گئی ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے بیت اللحم، گئے تھے بیت اللحم سے گئے تھے، وہ مسجد اقصی آسمان میں. بہرحال یہ یہودیوں کا بھی ہے. اب انہوں نے کاؤ وغیرہ کوئی ذبح کرنے کا کوئی جگہ بنا، وہ مجھے نہیں معلوم. جو یہودی ہیں ان میں یہ باتیں ہیں، جو وہ سب یہودی میں نہیں ہیں البتہ، کیونکہ یہودیوں کے بہت مختلف اقسام ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا. بہت سارے وہ مذہبی ہیں، بہت سارے تو ان کو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہے. اکثر جو یہودی ہیں وہ تو بالکل ریفارمڈ ہیں، وہ سیکولر ہیں، وہ یہود کہلاتے ہیں. یہودیوں اسرائیل وغیرہ کی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو مذہب سے عقیدہ نہیں ہے. اکثر یہودی ایسے ہوتے ہیں. وہ کچھ بہت کم وہ یہودی ہوتے ہیں جو داڑھی لمبی رکھتے ہیں اور وہ کالا ٹوپی پہنتے ہیں، کالا کوٹ پہنتے ہیں. وہ تو بہت کم ہوتے ہیں نا. ان کے بہت عجیب و غریب قسم کے عقائد ہیں. وہ ان کو دیکھ کر بالکل جماعت عمریہ کے مولوی یاد آتے ہیں. بالکل ایک ہی جیسے. جی ہاں، بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اوکے، تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ آپ کو. تھینک یو.